بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، ناظرین اور تمام دوست احباب ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے تھائرائیڈ گلینڈز، گویٹر بھی اسے بولتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈز دو طرح کے ہوتے ہیں، ہائپو تھائرائڈز اور ہائپر تھائرائڈزم۔ یہ دونوں طرح کے ہائپر اور ہائپو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہائپر میں تھائرائیڈ گلینڈز کا تھائرائیڈ ہارمونز بڑھ جاتا ہے اور ہائپو میں تھائرائیڈ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات بھی علیحدہ ہیں اور اس کی سمٹمز بھی علیحدہ ہیں اور اس کا یہ کیس بھی علیحدہ ہیں اور اس کا علاج بھی علیحدہ ہے۔ اسی لیے آج ہم ہائپر تھائرائڈزم کے بارے میں بات کریں گے۔ ہائپر تھائرائڈزم ہوتا کیا ہے اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہائپر تھائرائڈزم کو روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہائپر تھائرائڈزم کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ہائپر تھائرائڈزم کو ہم ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاکہ پہنچ سکے، اور بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم۔ ہائپر تھائرائڈ ہوتا کیا ہے؟ یہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہمارے یہاں پہ گلے میں ہوتا ہے، ایک بٹر فلائی یعنی تتلی نما تھائرائیڈ گلینڈ ہے، گدود ہے۔ یہ ایک ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اگر اس ہارمونز کی سپیڈ میں اضافہ ہو جائے، یعنی ہارمونز زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ ایکٹیو ہو جائے، تو یہ ہائپر تھائرائڈزم کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس مرض سے زیادہ ہونے کی وجہ سے تھائرائیڈ ہارمونز زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم یعنی ہمارے نظام کا عمل تیز ہو جاتا ہے، ہاضمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، میٹابولزم کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ مریض کو بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہنگر ہوتا ہے، اسے زیادہ کھانا کھانے کے بعد بھی اسے مزید بھوک لگتی ہے، پھر بار بار بھوک لگتی ہے، دن میں کئی بار کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بھوکا محسوس کرتا ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں انسانی جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور پسینے بہت زیادہ آتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں اسہال آتے ہیں اور بخار ہوتا ہے اور بلڈ پریشر عموماً زیادہ ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہیں، نبض بہت زیادہ تیز چلتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری علامات ہائپر تھائرائڈزم کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں۔ اس کو ٹیسٹ کروانے کے لیے ہم بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، اس میں ہائپر تھائرائڈزم چیک کرنے کے لیے بلڈ کا ٹیسٹ کریں گے، اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہارمونز زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اگر زیادہ ہائپر تھائرائڈزم کا مرض ہو گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایلوپیتھک میڈیسن سے بھی کنٹرول کرتے ہیں
اور دیسی علاج بھی ہوتا ہے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ ایک مرض ایسا ہے جو 2-4 دن میں یا 15 دن میں آرام نہیں آتا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ 4 یا 5 مہینے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا لمبا عمل دخل ہے، اس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے علاج کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آپ ان کو یوز کریں، آرام سے یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک اس کی علامت بہت بڑی ہے جو رہ رہی تھی کہ یہاں پہ آپ کے گلے میں تھائرائیڈ گلینڈ جو خود ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسانی جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھلتا جاتا ہے، جتنا کھاتا ہے اتنا ہی گھلتا جاتا ہے، انسانی جسم کی سکن سویٹی ہو جاتی ہے، یعنی چکنی رہتی ہے، گیلا پن رہتا ہے، پسینہ بہت آتا ہے۔ آئیے ہم اب ہومیوپیتھک میڈیسن کا ڈسکس کرتے ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر اس میں جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہونی ہے، سب سے پہلی میڈیسن ہے برومیم۔ برومیم کو آپ کو 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ برومیم گلا بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہائپر تھائرائڈزم کے گلینڈز کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے اور وزن کو بڑھاتی ہے، اور اس کے ساتھ آیوڈم دوسری میڈیسنز ہیں، یہ بھی گلینڈز پہ، تھائرائڈ گلینڈ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی میڈیسنز ہیں، یہ ٹاپ کی میڈیسنز ہیں دونوں۔ اور تیسری ہے ہائیڈراسٹس، یہ بھی ان تھائرائڈ گلینڈ کی روکنے میں، اس کو سلو کرنے میں، اعتدال میں لانے کے لیے بہت ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی برومیم، یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہائیڈراسٹس ہے، تیسرے نمبر پہ آیوڈم، یعنی برومیم، آیوڈم اور ہائیڈراسٹس، ان تینوں کو 30 طاقت میں ہم استعمال کریں گے۔ یہ تینوں کا آپ کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں، 10-10 ml لے کے کسی ایک چھوٹی شیشی میں ڈال لیں اور مکس کریں، اور آپ انشاءاللہ اس سے مکس کر لیں اور اس کے 4-5 قطرے 3 سے 5 قطرے تک، 3 یا 4 یا 5 لے کے آدھے کپ پانی میں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ اسی طرح دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اس طرح استعمال کرنے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کا علاج پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تھائرائڈ گلینڈز کی پراپر ورکنگ پر لانے کے لیے بہت زیادہ لمبا عرصہ آپ کو علاج کرنا پڑے گا، کم از کم 3 مہینے تو بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نے علاج شروع کر دیا اور 3 مہینے تک کیا ہے تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر ہو جائیں گے، فٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان ایسی بیماریوں میں آپ بہت زیادہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور مزید بیماریوں کا اٹیک ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ان علامات میں پائی جاتی ہیں تو آپ کسی اپنے ڈاکٹر یا معالج سے رابطہ کریں، اور اس کے بعد جو آپ کا دل مانے، اگر تھائرائڈ گلینڈز بڑھ رہے ہیں یا تھائرائڈ ہارمونز کا اضافہ ہو گیا آپ کے ٹیسٹ کروانے کے بعد، تو آپ یہ میڈیسنز استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور اگر کسی ایلوپیتھک کی میڈیسنز یا کوئی بھی میڈیسنز استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ہائپو تھائرائڈزم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔